موجودہ دن نعمان فون پر بات کرتا ونڈو کے پاس آیا جہاں فریحہ نیچے لان میں منان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور منان بھاگ رہا تھا اریبہ کے پیچھے۔ ہاں اریبہ، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، فریحہ کے نام پر اسے گود لیا۔ اس کے تمام اکاؤنٹس اور مینشن سرکاری کھاتے میں چلے گئے تھے۔ جوجو اور زیزی جانتے تھے کہ نعمان زندہ ہے، پر وہ بالکل ہی الگ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے نعمان سے معافی بھی مانگی تھی، مگر واپس اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ دن میں یونی اور دوپہر سے رات وہ کیفے چلاتے تھے، حلال کماتے تھے، کسی لڑکی کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ حالانکہ ان دو کواروں کو دیکھنے کیفے لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی معافی کے منتظر تھے۔ نعمان کے سیٹلمنٹ میں فریحہ کی فیملی نے سپورٹ کیا تھا، جس کی بدولت اس نے ایک ریسٹورنٹ کھولا جہاں حلال حرام کی تمیز رکھی جاتی تھی۔ وہاں شراب کا قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک میں جانا چاہتا تھا، مگر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اس سے جس کو جلانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عفت کی شادی میں بھی وہ چھپ کر آیا تھا، بس اب سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ اپنے گھر اور اپنوں کو کھونے کے بعد وہ فریحہ، منان اور اریبہ کو پوری دنیا بنا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے جب عنبر کے ساکن وجود میں حرکت ہونے لگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے اور اسی دوران اس کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں۔ پلکیں اتنی بھاری لگ رہی تھیں جیسے آنکھوں پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے گلے میں کانٹے اگ گئے تھے۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ نکاہت سے اٹھتی وہ بیڈ سے اتری کہ نیچے گر گئی۔ آہ! اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ دروازہ بند تھا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی دروازے تک پہنچی۔ کھولو، اسے کھولو! وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ گارڈ کو کچھ عجیب محسوس ہوا تو اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ سامنے وہ نیچے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب! وہ گارڈ ڈاکٹر کو بلا رہا تھا۔ ڈاکٹر اذلان، پیشنٹ نمبر 32 عنبر آفتاب کوما سے باہر آ گئی ہیں۔ اذلان کا دل دھڑک اٹھا تو جس چہرے کو وہ 2 سال سے خاموش دیکھ رہا تھا، آج اسے وہ حرکت کرتا دیکھے گا۔ ان کی فیملی کو انفارم کریں۔ اسٹیتھوسکوپ اٹھاتا وہ اس کے کمرے تک پہنچا جہاں نرس اسے اٹھا کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہو نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پیر بھی نہیں ہلایا جا رہا تھا۔ نہیں ہو پا رہا۔ 2 سال بعد اس زبان سے کوئی لفظ چاہے اٹک اٹک کر ہی صحیح نکلے تو تھے۔ اذلان سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے نرس کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ گول چہرہ، کلین شیو، بلو آئیز، وہ جوجو سے کم خوبصورت تو نہیں تھا۔ ویلکم بیک ٹو لائف سلیپنگ، میرا مطلب عنبر۔ آپ؟ وہ اجنبیوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ عنبر؟ دانیال، فری، لائبہ، اس کے والدین سب باہر کھڑے تھے۔ امی؟ اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اذلان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ 2 سال ان آنکھوں کے کھلنے کا انتظار اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ان میں آنسو دیکھ سکوں۔ اس کی ماں اس کا چہرہ، ہاتھ، گردن سب چوم رہی تھی۔ سب اس سے پیار کر رہے تھے۔ لائبہ دروازے کے پاس خود پر قابو کیے کھڑی تھی۔ لائبہ، تو بہت کمینی ہے، کیا ضرورت تھی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی؟ عنبر نے دانیال کی جانب دیکھا۔ ارمان شرازی زندہ ہے؟ دانیال نے نفی میں سر ہلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی دن ختم کر دیا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا؟ اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا؟ یقین ہی تو کیا تھا جوجو پر۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ دونوں اور شرازی سب جا چکے ہیں۔
اب سب ٹھیک ہے۔ دانیال آگے بڑھ کر اذلان کے گلے لگا تھا، پھر ہاتھ ملایا۔ تھینک یو اذلان، میری بہن کو تب ٹریٹ کرنے کے لیے جب سب ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ کوما سے باہر نہیں آئے گی۔ اب امریکہ ریٹرن کا کوئی تو فائدہ ہوتا۔ اچھا دانیال، یہ جو آئی تھنک یہی نام لیا تھا اس نے، کون تھے؟ تمہیں نعمان شرازی کے بارے میں پتہ ہے؟ یس، وہ کرپٹ ایم این اے جو بم بلاسٹ میں مارا گیا تھا۔ ہاں وہی، جو زیزی اس کے بھانجے تھے۔ اس کا بھائی ارمان شرازی ایک ریپ کیس میں آیا تھا، اسے مارا تھا میں نے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ان بچوں کو غلط گائیڈ کیا۔ انہوں نے امبر اور لائبہ کو ریپ کیا تھا بدلہ لینے کے لیے، ان کے اکیڈمی فیلوز تھے۔ او سیڈ، بٹ جو زیزی عجیب نام نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر کہا تھا۔ نہیں، یہ ان کے نک نیمز ہیں، ان کے اصلی نام تو جبار ہمدانی اور زوار ہمدانی ہیں۔ نام سن کر اذلان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ جبار ہمدانی؟ اسے لگا شاید اتفاق ہو، اس لیے اپنا شوق دور کرنے کے لیے اس نے سوال کیا۔ اچھا تو اب کہاں ہیں وہ دونوں؟ 2 سال پہلے شرازیز کی ڈیتھ کے بعد مینشن ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی تھی، تو وہ لوگ اپنے اولڈ ہاؤس چلے گئے تھے، اور اب وہ لوگ ایک کیفے چلاتے ہیں، شاہد ہمدانی کیفے۔ اذلان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دانیال کو وہیں چھوڑ کر وہ تیز قدم لیتا باہر گاڑی میں آیا۔ 1.5 سال پہلے کے کچھ منظر نظروں کے سامنے آئے۔ 1.5 سال پہلے اذلان امریکہ میں اپنے چاچا اور بیوہ ماں کے ساتھ سیٹل تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والد کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے تعلیمی اخراجات اس کے چاچا نے اٹھائے تھے۔ امریکہ سے ایجوکیشن حاصل کر کے وہ پاکستان اپنے ملک کی خدمت کرنے آ گیا تھا۔ یہاں اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی تھی۔ اس ہاسپٹل کی جو سب سے انٹرسٹنگ پیشنٹ اسے لگی تھی وہ تھی کوما میں گئی امبر، جسے دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کیا ہوا تھا کہ یہ اس حالت میں پہنچ پائی؟ وہ اس سے چھوٹی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اسے بچی کے بجائے مخالف جنس سے ہی دیکھ پایا تھا، جس کے پاس جا کر اسے سکون ملتا تھا۔ ایک کشش اسے کھینچتی تھی۔ دانیال اور ڈاکٹر کی پرمیشن لے کر اس نے امبر کا ٹریٹمنٹ خود کرنے کا کہا تھا۔ وہ کام کے بعد اکثر کیفیز میں کافی پیتا تھا، مگر اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہمدانی کیفے گیا۔ دیکھو یار، میں کافی کا فین، اور وہ بھی اچھی والی، تو تمہارے کیفے کا جو بیسٹ کافی میکر ہے نا، اسے کہو میرے لیے کافی بنائے۔ لاہور کے بہت سے کیفے دیکھے، مگر پلیز یہاں کچھ اچھا پلا دو۔ ویٹر نے یہی بات اندر ان دونوں کو بتائی۔ زیزی نے جو کو دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں امریکہ ریٹرن ہوں اور پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور مجھے یہاں کی بیسٹ کافی پینی ہے۔ زیزی نے پھر جو کو دیکھا جو کوٹ اتار کر کف فولڈ کر رہا تھا۔ سامان لاؤ۔ وہ پروفیشنل طریقے سے کافی بنا رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اور اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا فیمیل اسٹاف کام پر توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ محسوس کر پا رہا تھا۔ لیڈیز فوکس ان ورک۔ وہ کھجل سی ہو گئی تھیں۔ اس نے کافی بنائی اور اس پر ویلکم ٹو پاکستان لکھ کر اسے بھیج دی۔ کافی پی کر اذلان شوق رہ گیا تھا۔ بھائی لاؤ، تمہارے ہاتھ چومو۔ ویٹر ہنس دیا تھا۔ یہ اس کیفے کے مالک نے بنائی ہے، جو ورلڈ بیسٹ کافی بناتے ہیں۔ اذلان نے لاکھ کہا مگر وہ اس سے نہیں ملا۔ جاتے وقت اذلان کی جیب سے ایک گھڑی، جس کا شیشہ نہیں تھا، اس کی چین بھی پرانی تھی، وہ گر گئی۔ شام تک وہ کام میں بزی رہا تھا۔ واپسی پر اس نے جیب کھنگالی تو گھڑی نہیں تھی۔ ڈھونڈی مگر نہیں ملی، اور آخری امید تھی کیفے۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ کیفے بند ہو رہا تھا اور وہ ترلے کر رہا تھا۔ آخر اسٹاف نے اسے اندر آنے دیا۔ وہ میزوں کرسیوں کے نیچے دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں آواز آئی، آئی تھنک یو آر سرچنگ فار دس ینگ مین۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جبار کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی۔
اس نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ گیا۔ جبار حیران ہی رہ گیا تھا۔ تھینک یو، تم نہیں جانتے تم نے مجھے میرے فادر واپس کیے ہیں۔ جبار مسکرا دیا۔ اذلان اس سے الگ ہوا۔ مائی نیم ڈاکٹر اذلان محمد۔ جبار ہمدانی۔ انہوں نے ہاتھ ملایا۔ میرے ورکرز اسے پھینک دیتے مگر اس پہ محمد لکھا تھا، اس لیے سنبھال لیا میں نے۔ یہ میرے مرحوم والد کی گھڑی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ انتقال کر گئے۔ یہ ہر چیز سے قیمتی ہے۔ تھینک یو۔ اسبات میں سر ہلا کر جبار اندر جانے لگا جب پھر بولا، آج دوپہر کافی تم نے بنائی تھی؟ جبار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک کسٹمر کے لیے بنائی تھی۔ یار کیا کافی بناتے ہو، امی کی یاد آ گئی۔ میرے دوست بنو گے؟ جبار کو اس کی نیچر دیکھ کر امبر یاد آ گئی تھی۔ ہم دوست بھی بن سکتے ہیں۔ میں دوست نہیں بناتا۔ وہ جانے لگا جب وہ پھر چیخا، تو بیسٹ فرینڈ بنا لو۔ جبار نے مسکرا کر اس کے دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کسی کو بھی قائل کر سکتی تھی۔ آخر جبار نے اس سے ہاتھ ملا لیا اور وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے۔ جبار نے کبھی کسی کے لیے کافی نہیں بنائی تھی مگر اس کے لیے بناتا تھا۔ یار میرے علاوہ کسی کو اپنے ہاتھ کی کافی نہیں پلاتے۔ وہ کپ میں کافی بیٹ کر رہا تھا۔ تمہارے بعد جس کو پلانی ہے وہ ابھی پی نہیں سکتی۔ ہائے اللہ، میری سوتن تیری گرل فرینڈ؟ کیوں؟ اس کے لپس جڑے ہیں کیا؟ یہی سمجھ لو، وہ بس مجھ سے دور ہے ابھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ اچھا چل، نام تو بتا دے۔ جبار نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا پھر بولا، اذلان گلا پھاڑ کر ہنس دیا تھا۔ یہ کیسا نام ہے؟ موجودہ دن۔ یعنی امبر؟ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ کیفے پہنچ گیا تھا۔ جبار اس کی آواز سن کر جبار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جبار سوار ایک ساتھ باہر آئے۔ آ گیا؟ بیٹھ، کافی بناتا ہوں۔ مگر اذلان کے تو تیور ہی کچھ اور تھے۔ اس نے جبار کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان، چھوڑو جبار کو۔ زیزی اسے دھکیل رہا تھا اور جبار کنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ جبار یا جوجو، امبر کا جوجو۔ گریبان پر گرفت مضبوط کرتے اس نے جبار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یعنی امبر، وہی جس کے ہونٹ جڑے تھے، جو 2 سال سے کوما میں تھی۔ جوجو، زیزی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھی مطلب؟ ہاں، میری پیشنٹ امبر آفتاب کوما سے باہر آ گئی ہے، جس کو تو نے اس حالت میں پہنچایا تھا۔ تو نے ڈچ کیا تھا۔ میں نے اسے ڈچ نہیں کیا تھا۔ اس نے دھکیل کر اذلان کو دور پھینکا۔ میں نے اسے ڈچ نہیں کیا تھا، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ 2 سال سے ایک دن نہیں گزرا جب اسے دیکھنے نہیں گیا، اس کے پیر پکڑ کر معافی نہیں مانگی، اس کے بالوں میں انگلیاں نہیں پھیری، اس کے چہرے کو نہیں چھوا۔ ہاں، کبھی اس کی بے ہوشی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ بے بسی سے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ 2 سال پہلے شیرازیز اور پولیس کے مابین جنگ نے تو قیامت برپا کی تھی۔ صرف لاہور نہیں جلا تھا، کئی رشتے، اعتبار، محبت، یقین، بہت کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ کتنے لوگ چلے گئے۔ پہلے ایس پی مرزا کا نعمان ماموں کو پکڑنا، ارمان ماموں کا کسی لڑکی کا ریپ کرنا، نعمان ماموں کا اریسٹ ہونا، شہر میں دنگے فساد ہونا، پھر امبر لائبہ، امبر کا کوما میں جانا، ارمان ماموں کا انکاؤنٹر، شہر میں انتشار بڑھنا، پھر علیم بھائی کا انکاؤنٹر، عفت خالہ کا کڈنیپ، نعمان ماموں کا سب تباہ ہونا اور آخر میں بم بلاسٹ میں ان کی موت۔ زیزی نے نظر اٹھا کر جوجو کو دیکھا۔ انہیں پرمیشن نہیں تھی نعمان کی اصلیت شیئر کرنے کی۔ ان سب میں ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم احسان کے ملبے تلے امبر اور لائبہ کی معصومیت اور یقین دے بیٹھے۔ ہم نہیں جانتے تھے
اس دن فارم ہاؤس کے روم میں کیا ہوا تھا جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ پر یقین جانو، ہم نے 2 سال کا ایک دن نہیں چھوڑا جب ان سے معافی مانگنے نہیں گئے۔ ہر روز لائبہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے یہ۔ اس نے زیزی کی طرف اشارہ کیا جو خاموش تھا۔ سب چھوڑ دیا، مینشن، اپنا لیونگ اسٹائل، اسٹڈی، یہاں تک کہ جو زیزی کہلانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اذلان پوری ہسٹری سن کر اسٹک ہو گیا تھا۔ اتنا سب ہوا تھا؟ سب ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی آگ میں جلے تھے۔ میں نہ دوست بہت کم بناتا ہوں۔ تم وہ واحد تھے جسے میں نے بیسٹ فرینڈ بنایا، اس لیے کہ میں تمہارا احسان مند تھا۔ مگر جہاں تم غلط تھے میں نے تمہارا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارا کیسا احسان تھا جو تم غلط کا ساتھ دیتے رہے؟ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں، تم نے محبت کے نام پہ مار دیا۔ عورت تو سکون ہوتی ہے، مرد کا لباس ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اپنی عزت کیسے داؤ پر لگا دی جبار تم نے؟ او میرے خدا، بدلے کے جذبات کس قدر مسلط تھے تم لوگوں پر، جو اپنی محبتیں، اپنا گھر خود جلا رہے تھے۔ میں اجنبی ملک میں رہ کر اپنے ملک کی خدمت کا عزم پالتا رہا، اور تم لوگ اس ملک میں رہ کر اس ملک کی جڑیں کاٹتے رہے۔ ہم شیرازیز نہیں ہیں، ہم ہمدانی ہیں، مگر ہم نعمان ماموں سے پیار کرتے تھے۔ لیکن جب احساس ہوا گناہوں کی بستی میں رہ رہے ہیں تو کوچ کر لیا اور کفارہ کرنے لگے تھے۔ اذلان تم بیسٹ فرینڈ ہو نا میرے، تم سمجھاؤ نا امبر کو پلیز۔ اذلان نے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ نہیں، میں اس کہانی کا حصہ نہیں بنوں گا، میں کسی پر کچھ مسلط نہیں کروں گا، نہ امبر پر اپنا آپ اور نہ تمہارے لیے جذبات۔ آج اگر تم لوگ تکلیف میں ہونا تو اپنی وجہ سے ہو، یہ اس کا فیصلہ ہوگا وہ تمہیں معاف کرے یا نہیں، ورنہ ہجر قسمت میں ہے تمہارے۔ آنسو پوچھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اگر امبر کا ہجر میری قسمت ہے تو اس کی قربت کی کیا قسمت ہے؟ اذلان کے قدم جامد ہو گئے تھے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلٹ سکے۔ جس کی بھی ہو، پر اب میری نہیں ہوگی، اور آج اس شہر ستم گر سے بھی چلا جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ زیزی کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ چند دن بعد امبر کو وہ لوگ گھر لے آئے تھے۔ اذلان وہ ہوا کا جھونکا بن کر آیا تھا جس نے امبر کا رخ زندگی کی طرف موڑا تھا، اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ جتنے دن امبر کو آئے ہوئے تھے، اتنے دن سے ہی ہر روز جو زیزی اس سے ملنے کی کوشش کرتے، جنہیں اس کی جھلک بھی نہیں دکھائی گئی تھی۔ لائبہ ان کی کتوں والی کرتی تھی۔ آج بھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اسے ابھی بھی چلنے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت فری کے ساتھ اس کے کمرے میں گزارتی تھی۔ لائبہ زیزی کو نکلنے کا کہہ رہی تھی، اور جو اسے کہہ رہا تھا، پلیز لائبہ، میری غلطی کی سزا اسے مت دو، ہر روز عزت نفس مار کر آتے ہیں۔ وہ سن سکتی تھی جب وہ کوما میں تھی۔ جو آتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، روتا تھا، معافی مانگتا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ زیزی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ لائبہ سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز اسے کہو اسے معاف کر دے۔ وہ دروازے تک پہنچی تو وہ جا رہے تھے۔ بات سنیں مسٹر جبار ہمدانی۔ اس نے چابی لگاتے رخ بدلا تو وہ سامنے سادہ سی فراک میں کافی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ لائبہ زیزی کو حیرت ہوئی تھی۔ زیزی سر چکائے اس سے دور ہو گیا تھا۔ لائبہ کے تھوڑا قریب، کیسی ہو امبر؟ مر گئی تھی اسی دن جس دن تم نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ نشتر سیدھا دل پر لگا تھا۔ تم یہ چاہتے ہو نا کہ لائبہ زیزی کو معاف کر دے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں زیزی سے الگ ہونا ہوگا۔ یہ دو چہرے اب سے صرف ایک نظر آئیں گے۔ میں لائبہ سے بات کروں گی، تم مجھ سے وعدہ کرو ان دونوں کی زندگی سے دور چلے جاؤ گے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟
سینے سے دل نکالنے کو۔ زیزی اور وہ ایک دوسرے کا سایہ تھے۔ وہ سایہ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر زیزی کو دیکھا جو اس سے پوچھ رہا تھا اشاروں سے، لائبہ زیزی سے نکاح کر لے گی نا؟ وہ محبت کرتی ہے اس سے آج بھی، میں منا لوں گی اسے۔ وعدہ کرو تم ان دونوں سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ گے۔ اس نے پورنم آنکھوں سے زیزی کو دیکھا۔ میں مر جاؤں گا جوجو، لائبہ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وعدہ، جس دن لائبہ زیزی کو معاف کر دے گی اس دن میں ان دونوں کی زندگی سے چلا جاؤں گا، وعدہ۔ آجا زیزی، اسے آواز دے کر وہ بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ زیزی، تیرا نکاح ہوگا لائبہ سے، امبر نے مجھے معاف کر دیا۔ زیزی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ سچی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زیزی خوش ہو گیا تھا۔ سارا دن لائبہ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر ابھی وہ سب آئے تھے تو بات کرنا شروع ہوئی تھی۔ بابا، بھائی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جوجو اور زیزی کو دیکھ کر انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوما میں مجھے سنائی دیتا تھا، دکھائی نہیں، مگر سن پاتی تھی۔ جوجو آتا تھا، معافی مانگتا تھا۔ اس بات پر بھی سب حیران ہوئے تھے۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے دن کے، جو دن میں آ گیا تھا۔ زیزی، اس کی غلطی نہیں تھی، وہ لائبہ سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ اس نے جوجو کو منع بھی کیا تھا مگر جوجو نے نہیں سنی، اس لیے قصوروار جوجو ہے، زیزی نہیں۔ لائبہ، زیزی کو معاف کر دو۔ لائبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے باپ بھائی سے شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آج بھی تم پسند کرتی ہو اسے، تو کر دو معاف، میری خواہش سمجھ کر۔ وہ ابھی بھی دانیال کو دیکھ رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کا جواب انہیں پسند نہ آیا تو۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ لائبہ، ڈو یو لو زیزی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر دانیال کو دیکھا اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ امبر، جوجو، مجھے نہیں پتا میں اسے معاف کر پاؤں گی یا نہیں۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ اوپر چلی گئی تھی۔ زیزی کیفے میں بیٹھا تھا جب اسے ویٹر نے بتایا کہ ایک کسٹمر زوار سر سے ملنا چاہتی ہے۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ باہر آیا تو لائبہ کیفے کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے، اچھا کیفے بنایا ہے، میں تو کبھی آئی نہیں یہاں۔ کافی بھی اچھی بناتے ہو یا بس ایویں ہی؟ اسے دیکھ کر زیزی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ابے او، سچ میں ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے زیزی کی ناک کھینچی۔ زیزی کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لائبہ ہے۔ وہ یقین لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گلے لگا لیا ٹائٹ کر کے۔ آئی لو یو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے معاف کر دیا۔ جوجو کی روح خوش ہو گئی تھی زیزی کو ایسے دیکھ کر۔ لائبہ کی نظر جب اسٹاف اور جوجو پر پڑی تو وہ دانت چھپاتی پیچھے ہو گئی اور جوجو کو دیکھنے لگی۔ امبر کہتی ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی پر تھوڑا وقت لگے گا، بس اس سے کیا وعدہ نبھانا۔ اس نے ایک نظر دروازے میں کھڑی امبر کو دیکھا اور پھر پیار سے زیزی کو۔ اس سے دور الٹے قدم لینے لگا۔ دل اتنا بھر گیا تھا کہ کسی بھی وقت پھٹ جاتا۔ جوجو، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ جوجو سامان باندھ رہا تھا جانے کے لیے۔ اس نے نعمان سے بات کی تھی، اس نے اسے وہاں بلا لیا تھا۔ دیکھ، نعمان ماموں اکیلے ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ منان چھوٹا ہے تو ہم ہی ان کے بڑے بیٹے ہیں تو جانا پڑے گا۔ 2 سال سے ماموں خود سنبھال رہے ہیں ہوٹل، اب ایسا کیا ہو گیا؟ زیزی رونے والا ہو گیا تھا۔ دیکھ زیزی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے تو اس کیفے کو سنبھال، لائبہ کو سنبھال۔ میں واپس آ جاؤں گا نا چند سالوں میں۔ زیزی اڑ گیا تھا مگر جوجو نے اسے منا ہی لیا تھا۔
آج جوجو کی فلائٹ تھی۔ لائبہ اور امبر آئی تھی۔ لائبہ اور زیزی کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور انہیں امید تھی امبر جوجو بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ خاموش سنجیدہ سی وہاں کھڑی تھی۔ جوجو زیزی سے مل کر جا رہا تھا، سامان کھینچ رہا تھا۔ اسے امید تھی شاید امبر آواز دے، مگر چلتے چلتے وہ جہاز کے اندر پہنچ رہا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سر سیٹ سے ٹکائے، آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے نہیں بلایا تھا، یعنی قسمت میں سچ میں ہجر تھا۔ جہاز ٹیک آف ہونے والا تھا جب اس نے ونڈو کے باہر دیکھا، جہاں امبر ایک بورڈ لیے کھڑی تھی۔ انتظار کرنا میری معافی کا، میں کر دوں گی آخر۔ نم آنکھوں کے ساتھ بھی وہ ہنس دیا تھا۔ جہاز ٹیک آف کر گئے، مگر جو نا امید ہو کر نہیں گیا تھا، ایک امید لے کر گیا تھا کہ امبر اسے معاف کر دے گی، اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ پیچھے امبر لائبہ کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ میں اسے معاف کر دوں گی، پر تھوڑا وقت لگے گا۔ یہاں اریبہ حسن کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو وہاں رافع کی جوانی عروج پر آ رہی تھی۔ منان بھاگنے لگا تھا تو پریشے نے بغیر سہارے کے چلنا سیکھ لیا تھا۔ موسیٰ شیطان کی ٹوٹی تھا تو شمسہ شانت ندی۔ کچھ کردار تھے، کچھ آنے والے تھے۔ عروج پر جب ان کی جوانیاں ہوں گی، ایک بار پھر سے شروع مسلط کی کہانیاں ہوں گی۔ ختم شد۔ مسلط کی کہانی ان 8 جوڑوں کی نہیں، ہماری کہانی تھی، ہمارے معاشرے کی کہانی تھی، جہاں اس کہانی کا ہر کردار پایا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو شکوہ ہوگا کہ امل اور دائم کے رشتے کو خوشحال کر دیا گیا، حالانکہ اس نے گناہ کیا تھا۔ مگر انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو اسے خدا کی طرف سے بھی سزا مل چکی ہو، تو جب اسے خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمارا معاشرہ کیوں نہیں؟ عورت کا ایسا گناہ ناقابل معافی کیوں؟ یہ سوچ ہم پر اب تک مسلط کیوں کہ عورت کا ہر گناہ ناقابل معافی ہے؟ مصنفہ بنت اسلم۔ مزید اس طرح کی اچھے ناول سٹوریز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل سے ایک نیو ناول شروع ہوگا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔